بھارت نے دہشت گردی کو بطور پالیسی پاکستان کے خلاف اپنا رکھا ہے۔ کوئی ہماری ایٹمی صلاحیت کو نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا الجزیرہ ٹی وی کو خصوصی انٹرویو۔ ترجمان پاک فوج نے کہا، بھارت کے مذموم عزائم پاکستان کی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے کی سازش ہیں۔ پاکستان کے خلاف کی جانے والی دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ اجیت دوول ہے۔ فتنہ ہندوستان کی اصطلاح پاکستان میں ان دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہیں بھارت کی حمایت حاصل ہے۔ فتنہ ہندوستان خاص طور پر صوبہ بلوچستان میں ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ بھارتی قیادت کئی مواقع پر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کا اعتراف کر چکی ہے۔ بھارتی میڈیا کے ذریعے اپنا کیس پیش کرنے میں کوئی خوف نہیں، بلاول بھٹو کا بھارتی صحافی کرن تھاپر کو انٹرویو سے متعلق سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا، خطے میں امن کا قیام صرف پاکستان کا نہیں بلکہ مشترکہ مقصد ہے۔ بھارت اور پاکستان کی نئی نسل اپنی قسمت خود لکھ سکتی ہے۔ پاکستان اور ترکی کے برادرانہ تعلقات مزید مستحکم۔ ترک وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی وزارت خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ ترک وزراء سے بغل گیر ہوئے تینوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاک ترک دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم۔ وفود کی سطح پر ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلے مضبوط تعلقات کا مظہر ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا، باہمی تعلقات کو ادارہ جاتی شراکت داری میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ترک وزیر دفاع کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کو دورہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون اور مستقبل کی شراکت داری پر گفتگو۔ ایئر چیف کا فضائی تربیت اور ایرو اسپیس ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے کا عزم۔ پاک ترک مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر اتفاق۔ ترک وزیر دفاع نے حالیہ تنازع میں پاک فضائیہ کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ مشترکہ فضائی مشقوں کے دائرہ کار کو وسعت دینے پر اتفاق۔ پاک ترک پائلٹ ایکسچینج پروگرام کو مزید فروغ دینے اور دفاعی صنعت میں تعاون بڑھانے پر زور۔ مانسون بارشیں زحمت بن گئیں۔ اسلام آباد میں نوجوان نالے میں بہہ گیا۔ آزاد کشمیر کی جہلم ویلی میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، مکان اور گاڑیاں سیلابی ویلے کی نظر ہو گئیں، کئی سڑکیں بھی بہہ گئیں۔ اسلام آباد میں تیز بارش کے بعد سیلابی صورتحال، شریف آباد نالے کا پل اوور فلو ہو گیا۔ تیز بہاؤ کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار نوجوان نالے میں بہہ گیا۔ تلاش جاری۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں نالہ کورنگ میں بھی طغیانی، 3 بچوں سمیت 6 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ اسلام آباد پولیس نے تمام افراد کو بچا لیا۔ شیخ پورہ میں بارش کے دوران چھت گرنے سے کم سن بہن بھائی جاں بحق، بچی اور خاتون سمیت 3 زخمی اسپتال منتقل۔ لاہور میں مونسون بارشوں کا نیا اسپیل، شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ اسلام آباد، پشاور، رنالہ خورد، منڈی بہاؤالدین، ناروال، شیخ پورہ، برے والا، حافظ آباد، علی پور، چٹھا اور آزاد کشمیر میں بھی بادل کل برسے۔ موسم خوشگوار۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش چوک ناخدا نشتر ٹاؤن میں 84 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ عام شاہراہوں، نشیبی علاقوں اور انڈر پاسز میں بارشی پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ سدنوتی کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات بڑھ گئے۔ کراچی میں پراسرار طور پر ہلاک اداکارہ حمیرہ کا پوسٹ مارٹم مکمل، لواحقین سے رابطہ بھی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مرحومہ کے موبائل فون کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا۔ موت کی اصل وجہ کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ آنے پر سامنے آئے گی۔ CCTV اور دیگر طریقے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اداکارہ کے والد نے کراچی آ کر لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس کے مطابق رابطے پر کہا گیا کافی عرصے پہلے حمیرہ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ مسلم لیگ نون نے خیبر پختونخوا سے ANP کی بڑی وکٹ گرا دی۔ سمر ہارون بلور عوامی نیشنل پارٹی چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ سمر ہارون بلور کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، معاشی ترقی کی درست سمت پر وزیر اعظم کی قیادت کو خراج تحسین۔ سمر ہارون ANP کی صوبائی سیکرٹری اطلاعات اور رکن صوبائی اسمبلی رہ چکی ہیں۔
اور بھارتی فضائیہ کے لڑاکا طیارے گرنے کا سلسلہ نہ تھما، راجستھان میں جنگی طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ سمیت 2 افراد ہلاک، طیارے کو حادثہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آیا۔ امریکہ نے پاک بھارت جنگ بندی میں واشنگٹن کے کردار سے انکار پر بھارت کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بعض بیانات خود ہی اپنی حقیقت ظاہر کر دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس مسئلے کو کافی واضح کر دیا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی پاک بھارت مذاکرات میں شامل تھے، ان کا کردار تسلیم کیا جانا چاہیے۔ جدید دور میں سچ جاننے کے لیے کسی ایک تبصرے پر انحصار نہیں کیا جاتا، بعض آراء غلط ہوتی ہیں۔ صدر ٹرمپ متعدد بار جنگ بندی کا کریڈٹ لے چکے ہیں، اسی کردار پر انہیں نوبیل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ مانسون بارشیں زحمت بن گئیں، اسلام آباد میں نوجوان نالے میں بہہ گئے۔ آزاد کشمیر کی جہلم ویلی میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، مکان اور گاڑیاں سیلابی ریلے کی نذر ہو گئیں، کئی سڑکیں بھی بہہ گئیں۔ اسلام آباد میں تیز بارش کے بعد سیلابی صورتحال، شریف آباد نالے کا پل اوور فلو ہو گیا، تیز بہاؤ کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار نوجوان نالے میں بہہ گیا۔ تلاش جاری، تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں نالہ کورنگ میں بھی طغیانی، 3 بچوں سمیت 6 افراد سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ اسلام آباد پولیس نے تمام افراد کو بچا لیا۔ شیخوپورہ میں بارش کے دوران چھت گرنے سے کم سن بہن بھائی جاں بحق، بچی اور خاتون سمیت 3 افراد زخمی، ہسپتال منتقل۔ لاہور میں مونسون بادلوں کا نیا اسپیل، شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ اسلام آباد، پشاور، رینالہ خورد، منڈی بہاؤالدین، ناروال، شیخوپورہ، برے والا، حافظ آباد، علی پور چٹھا اور آزاد کشمیر میں بھی بادل کھل کر برسے، موسم خوشگوار۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش چوک ناخدا اور نشتر ٹاؤن میں 84 ملی میٹر ریکارڈ۔ اہم شاہراہوں، نشیبی علاقوں اور انڈر پاسز میں بارشی پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ سندھوتی کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات بڑھ گئے۔ کراچی میں پراسرار طور پر ہلاک اداکارہ حمیرہ کا پوسٹ مارٹم مکمل، لواحقین سے رابطہ بھی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مرحومہ کے موبائل فون کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے۔ موت کی اصل وجہ کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ پر سامنے آئے گی۔ سی سی ٹی وی اور دیگر طریقے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اداکارہ کے والد نے کراچی آ کر لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس کے رابطے پر کہا کافی عرصے پہلے حمیرہ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ روات میں ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہ کرنے پر باپ نے 16 سالہ بیٹی قتل کر دی۔ پولیس کے مطابق ملزم اخلاق نے بیٹی مہک شہزادی کو موبائل سے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کا کہا تھا۔ بیٹی کے انکار پر ملزم نے تحش میں آ کر گولی مار دی۔ ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ انویسٹمنٹ فراڈ اسکیم چلانے والے سابق چیئرمین فیسکو کے خلاف گھیرا تنگ، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے نام PNIL میں ڈالنے کی درخواست کر دی۔ مراسلے میں لکھا ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خود کو چھپا رکھا ہے، بیرون ملک فرار ہونے سے روکنے کے لیے نام PNLA میں ڈالا جائے۔ FIA نے ملزمان کے خلاف 7 مقدمات بھی درج کر دیے۔ سابق چیئرمین فیسکو کے گھر سے 73 غیر ملکیوں اور 78 پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 10 غیر ملکیوں سمیت 24 ملزمان کو فیصل آباد کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ لیاری میں گری عمارت کے حوالے سے ریونیو اور SPCA کے ریکارڈ میں تضاد کا انکشاف، کئی پلاٹس نمبر اور SPCA کے انتباہی خطوط میں فرق نکلا۔ انکوائری کمیٹی نے لیاری واقعے پر متعلقہ افسران کے بیانات ریکارڈ کر لیے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے خطرناک عمارتوں سے متعلق ایک اور اجلاس آج بلا لیا۔ کراچی میں ناقابل رہائش عمارتوں سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے گی۔ بنو میں گھر اور تھانے پر ڈرون سے حملے، گھر پر کواد کاپٹر سے گرائے بم دھماکے میں خاتون جاں بحق، بچوں سمیت 3 زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں کا میریان پولیس اسٹیشن پر بھی ڈرون سے حملہ، بم پھٹنے سے سولر سسٹم کو نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
खैबर पख्तूनख्वा के शहर टांक में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़या गाँव मलाजई में पेश आया। डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से रिटायर्ड DSP मोहम्मद हुसैन जाँ बहक। कोहाट के मियाँ खेल बाजार में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, राहगीर जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म की 2 रोज़ में सदर ट्रंप से दूसरी मुलाकात। इसराइल हमास जंगबंदी पर पेशरफ्त न हो सकी। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात का एलामिया जारी न हो सका। नेतन्याहू मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही रवाना हो गए। दूसरी जानिब दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा ख़त्म। मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी एलची विटकोफ रवां हफ्ते दोहा जाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, हमारी तवज्जो इस वक्त गजा में जंगबंदी पर है। ट्रंप की क़यादत में इंतज़ामिया मुल्की मफाद और आलमी अमन के लिए काम कर रही है। आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान अमन मुआहिदे की कोशिश भी हो रही है। फ्रांस ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ही अमन का रास्ता करार दे दिया। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, गजा की जंग पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। फ्रांस और बरतानिया को मिलकर काम करना चाहिए। बरतानिया ने फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने के मनसूबे की मुखालफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेवी ने कहा, इसराइली वज़ीर दिफ़ा का 6 लाख फ़लस्तीनियों को रफ़ा मुंतकिल करने का मनसूबा कबूल नहीं। इस तरह के बयानात जंग बंदी की राह में रुकावट हैं। यूक्रेन जंग ख़त्म ना करने पर ट्रंप प्यूटन से नाराज़। रूस के खिलाफ मज़ीद पाबंदियों का इंदिया। यूक्रेन के लिए हथियारों की नई खेप की मंजूरी भी दे दी। व्हाइट हाउस में काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप की रूसी हममनसब पर सख्त तनकीद। कहा, मैं प्यूटन से खुश नहीं। हज़ारों की तादाद में रूसी और यूक्रेनी फौजी मारे जा रहे हैं। सदर प्यूटन की खुश इखलाकी सिर्फ दिखावा है। रूस पर मज़ीद इक़्तिसादी पाबंदियों के बिल पर संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अमरीका पर वार। जालसाज का AI की मदद से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बनकर गैर मुल्की हुकाम से रब्ता। नामालूम शख्स ने मार्को रूबियो की जाली आवाज़ में 3 गैर मुल्की वज़ीर ख़ारजा, 1 अमरीकी गवर्नर और कांग्रेस के एक रुकन से रब्ता किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि साइबर हमले का मकसद हुकाम को गुमराह करके हसास मालूमात के सिस्टम्स तक रसाई हासिल करना था। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे। भारतीय फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे गिरने का सिलसिला न थमा। राजस्थान में जंगी तैयारा गिरकर तबाह, पायलट समेत 2 अफराद हलाक। तैयारे को हादसा तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक कुरैशी की मुलाकात। एहसामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टेनिस के खेल के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, क्रिकेट की तरह पाकिस्तान में टेनिस का भी बेपनाह टैलेंट है। नए टेनिस कोर्ट्स बनाएंगे।